السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرو۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا فرمایا بے دریغ دو اور گنو مت، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن کر تمہیں دے گا۔ معزز ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ یہ حدیث دراصل اللہ کی راہ میں صرف خرچ کرنے کی ہی نہیں بلکہ بے دریغ اور خوش دلی سے خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ مالیاتی شعبے میں دین اسلام کا نظام نہایت متوازن اور قابل قدر ہے۔ وسائل رزق اور مال و دولت کے اعتبار سے معاشرے کے سب افراد یکساں اور ہمسر نہیں، کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ متوسط ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے واضح کردہ نظام کا حصہ ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم کا اس میں کوئی امتیاز نہیں، خالصتاً انسانی مسئلہ ہے جسے خالق کائنات نے اپنے تمام بندوں پر بلا تفریق لاگو کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی خطہ اور انسانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جہاں کے سب لوگ امیر یا سب ہی لوگ کلاش ہوں۔ امیر ترین ملکوں میں بھی گداگر اور مفلس لوگ مل جاتے ہیں، جن میں بعض کا انحصار امیر لوگوں کے احسار پر ہوتا ہے جو انہیں صدقہ، خیرات اور چیریٹی کی شکل میں دیتے ہیں، اور اسی سے ان غرباء کی جان و جسم کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح غریب ممالک میں دولت مند لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ دین اسلام نے ایک طرف تو اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد بلا عذر کسی دوسرے فرد پر بوجھ نہ بنے، جب تک وہ خود کچھ کر سکتا ہے اور کما سکتا ہے ضرور کرے اور کمائے۔ اسی لیے پیشہ ورانہ گداگری کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید اور کڑی سرزنش ہے۔ دوسری طرف یہ غریب دوست تعلیم بھی ہے کہ امراء اور دولت مند لوگ ان لوگوں کو نظر حقارت سے نہ دیکھیں جو روزی کے وسائل سے محروم ہیں اور محنت و مشقت کے باوجود تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ مالی احسار اور سخاوت سے ان لوگوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں، انہیں اس قابل کریں کہ وہ بھی باعزت طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اسی لیے دین اسلام نے زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کا غیر معمولی، دلکش اور اجر و ثواب سے بھرپور ایک نظام متعارف کرایا ہے۔ سبھی مسلمان اس سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ پوری دل جمی سے اس پر عمل پیرا ہیں، اور غربت و افلاس کو کم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ خصوصاً پاکستان کے مسلمان اپنی داد و دہش کے لحاظ سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی مسلمان اس میدان میں پوری دنیا میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں، جو بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ قرآن حکیم کی سورہ الانعام کی آخری آیت میں ارشاد ہوا ہے، یعنی اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور تم سے بعض کو بعض پر درجے کے اعتبار سے رفعت اور بلندی بخشی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ دولت مندی اور کثرت مال ایک آزمائش بھی ہے، اور آزمائش یہی ہے کہ وسائل رزق سے مالا مال طبقہ محروم الوسائل کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ آزمائش کے اس پہلو کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ترغیب و تربیت کے انداز میں تلقین فرمائی ہے کہ وہ اس کے دیے ہوئے مال سے ضرورت مند اور سفید پوش طبقے پر دل کھول کر خرچ کرے، اعلانیہ خرچ کرے، چھپا کر خرچ کرے، دن کو خرچ کرے اور رات کو خرچ کرے۔
نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے خرچ کریں، اور مت ڈریں اس بات سے کہ صدقہ و خیرات سے ان کا مال ختم ہو جائے گا، اس کے برعکس اس میں برکت اور اضافہ ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا عوض اور بدلہ دے گا، اور وہ عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اور جو کچھ تم زکوٰۃ کے طور پر غرباء اور مساکین کو دیتے ہو اور جس سے تم صرف اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو دراصل یہی لوگ اپنے مال اور آمدنی میں بڑھوتری کرانے والے ہیں۔ وہی ہے ربانی کی یہ یقین دہانی طبقہ امراء کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی زیر بحث حدیث پاک میں رسول رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کو بہت ہی دل نشیں اور ایمان افروز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ بظاہر تو خطاب بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ اسماء تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مگر امت کے متمول افراد اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں، اور اسی حدیث کے بعض الفاظ ہیں کہ ہاتھ چھاڑ لو، مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرو، اور فرمایا کہ گن کر اور حساب کر کے نہ دو، ورنہ اللہ پاک بھی گن کر اور حساب و کتاب سے دے گا۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رہی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک روشن علامت ہیں۔ آپ کے خاندان کا ایک ایک فرد اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور خوب کرتا ہے۔ اسی پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خرچ کرو، اور اس طرح خرچ کرو کہ اللہ پاک سے بے حساب اور ان گنت لینا ہو تو اس کی راہ میں دینے کا بھی یہی انداز اپنا لو۔ بات بڑی سیدھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پانی کے بہاؤ کی مانند ہے۔ پانی کا نکاس جس قدر تیز ہوگا اس قدر اوپر سے پانی کی آمد بھی تیز ہوگی۔ اگر سامنے بند باندھ دیا جائے تو یقیناً پانی کی روانی متاثر ہوگی۔ یہ خیال ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ پانی کا نکاس کار آمد کھیتی کی جانب ہو، ورنہ جھاڑ جھنگار میں پہنچ کر پانی بھی بے قیمت ہو کر رہ جائے گا۔ اسراف اور فضول خرچی اور نام و نمود کی نیت سے خرچ کیا جانے والا مال کھو کھاتے ہیں، صرف ضائع ہی نہیں بلکہ الٹا گناہ کا بھی باعث ہوا۔ ذی وقار سامعین، آئیے اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں ہمیں جو دعوت فکر ملتی ہے اس پر ذرا غور کریں اور فیصلہ کریں کہ پاکستان کے معروضی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں لاکھوں نہیں کروڑوں نادار لوگ یتیم، بیوگان، مساکین، بے خانماں، خانہ بدوش، بیمار لوگ، غریب اور مہنگائی کے ہاتھوں سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اپنے عزیز و اقارب ایسے ہوں گے جو سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے کسی کو اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لاکھوں طلباء فیس نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ غربت اور مہنگائی کے ہاتھوں پسے ہوئے لوگوں کی خبر گیری، علاج معالجہ، معقول رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کا باہم پہنچانا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ درد دل رکھنے والے متمول حضرات حدیث مبارکہ کی تلقین کے مطابق دل کھول کر صدقات و عطیات دیں اور ممکن حد تک ان کے دکھی دل کو سہارا دے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈھیروں اجر و ثواب پائیں کہ بوقت ضرورت ہی کسی کے کام آنا بڑی نیکی ہے۔ دینی مدارس کے طلباء پر اللہ پاک کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لہٰذا زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے نیک عمل میں انہیں بھی ضرور یاد رکھا جائے۔ اللہ پاک توفیق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔
امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔